السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہوگا، میں گارنٹی دیتا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، صرف آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں، صرف آپ کے پاس 5 منٹ ہوں، 5 منٹ لگیں گے 2 تسبیحات کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے آپ کے لیے، اللہ پاک کے خزانوں سے ایسی مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیونکہ ناظرین، یہ تسبیحات بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے گھر والے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، جب انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، بالکل بھی آگے کر کے ویڈیو کو نہیں دیکھنا، پھر سمجھ نہیں آئے گی، پھر وظیفہ ٹھیک سے اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفے نے اثر نہیں کیا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کرتے رہتے ہیں اور وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں۔ یہ خاص کر وظیفہ پورا سننا، اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ناظرین یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ وظیفہ کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سبسکرائب کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو اچھے اچھے وظائف ملتے رہیں گے۔ جب اچھے وظائف ملیں گے، ان میں اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کو ٹائم ملے کسی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت، دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ لیکن آپ پاک صاف ہوں ناظرین، آپ کا وضو ہو، جب پاک صاف ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے، احادیثوں میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقیناً ہوں گے۔ آپ کا وضو بھی ہوگا تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھی طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی 2 تسبیحات کرنی ہیں۔ تسبیح کتنی کرنی ہے؟ صرف 41 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 تسبیح کرنی ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہو 41 مرتبہ۔ ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر آپ نے 41 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یا ذرا حدیث پاک سن لیں۔ حدیث نمبر 162 اور جلد نمبر 9 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ دیکھیں کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ صغیرہ جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک میں فرمایا ہے، جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے واپس، اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کریں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں بھی یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ کو اس کی فضیلت کی ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں۔ سنن ترمذی کی 390 حدیث اور جلد نمبر 5 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش کی طلب کرے گا تو اللہ پاک ضرور اسے بخش دیں گے۔ ناظرین، اس کی اتنی فضیلتیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں میں نے آپ کو نہیں سنائی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اچھی طرح آپ نے 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کیسے جو آپ کو دولت ملے گی اللہ کے حکم سے، آپ کی بہت ساری مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ یہ بھی جان لیں آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جب درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اجازت عام ہے،
کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ہے، آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹس میں اجازت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزا دے، آمین ثم آمین۔